بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف بلا کسی تاخیر کے آ رہے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بہت سا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسی بھی مخالفات ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے اسلام اور ایمان کو جو ہمارے اندر ہے اسے بگاڑ دیں گی یا ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں یا ایمان کے اندر بہت ساری بڑی کمی کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بیان کر دیں، تاکہ ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو جواب میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں، جس سے ایمان توڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایمان ہے اس کی طرف ایمان نہیں ہے، یعنی جس کو کفر کہتے ہیں ہم، کفر کے درجے میں لے جانے والی چیزیں کچھ ہیں جن کو علماء نے بصراحت ذکر کیا ہے کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، لیکن اس ایمان اور مومن کے دعوے کے ساتھ آپ فلاں اور فلاں کام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے، نکل جاتا ہے، جس سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ تو بلا شبہ آپ کا یہ خوف، آپ کے اندر یہ جو خوف ہے کہ ہمارا ایمان کہیں چلا نہ جائے، یہ ایمان کی ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایمان کو ختم کر دینے والی چیزیں یا ایمان کے منافی جو چیزیں ہیں ان پر ایک روشنی ڈال ہی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا علامہ محمد عبدالوہاب صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 10 نواقض کو بیان کیا ہے، 10 ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ سب کے نزدیک واضح ہے کہ ایمان اور شرک اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ اگر شرک آ جاتا ہے تو یہ شرک ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے قائل ہوں کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور نظر و نیاز بھی اسی کے نام سے ہونی چاہیے، لیکن آپ اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں تو یہ اس ایمان کو ختم کر دیتی ہے یا خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ، اور قرآن مجید بھی شرک کے لیے بہت ہی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہتا۔ اگر آپ کسی اللہ کے ساتھ کسی عبادت میں، کسی نظر و نیاز میں شریک ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ، یہ تم اپنے جس کو چاہتے اس کو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے عبادت کو، توحید کو خالص رکھنا چاہیے۔ تو شرک یہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ نہیں مغفرت کرتا ہے اس بات کی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا جائے کسی کو، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کی مغفرت جو چاہے جس کے لیے معاف کر دے گا۔ تو شرک کو تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتے، لہذا شرک تو سب سے بڑا منافی ہے ایمان کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اور وہ بلا شبہ وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کے جو کام خاص اللہ کے ان میں کسی اور کو بھی ساجیدار سمجھتا ہے، تو فقد حرم اللہ علیہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اور اسی میں سے جیسے آپ قرآن مجید ما اہل لغیر اللہ بھی جو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیجئے تو وہ چیز اللہ کے نزدیک حرام ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نام سے بھی ذبح کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام سے بھی ذبح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو جب حرام کر رہا ہے تو ایمان کہاں رہ جاتا؟ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، تو لہذا ذبح کرنا بھی صرف اللہ کے نام سے ذبح کرنا چاہیے، کسی غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ اور آئیے آگے ہم بتاتے ہیں دوسری چیز جو ایمان کے منافی ہے، وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے درمیان آپ واسطہ ڈھونڈیے۔ اللہ اور اللہ کے درمیان آپ ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں،
اور کوئی واسطہ کہتے ہیں اللہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے، اور ان سے پوچھیں، کہیں کہ بھائی ہمارے لیے اللہ سے کہہ دو، اللہ کے پاس ہمارے لیے شفاعت کر دو۔ آپ ابھی زندہ ہیں، خود کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں واسطہ بنتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے، یہ کام بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جب بھی مانگیں دیتے ہیں، جبکہ غیر اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو خوش رہتا ہے کہ ہماری چیز تو بچی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے پاس تو جو کچھ ہے اتنا ہے کہ آپ اس کو اپنے مانگنے سے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن غیر اللہ کے درمیان، اپنے درمیان واسطہ نہ بنائیے کسی کو، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا ہو، دعا کرنا ہو اللہ سے دعا کیجیے، عبادت کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے کیجیے۔ کسی اور کے ذریعے سے اللہ تک کچھ پہنچانا اور کچھ مانگنا یہ غلط ہے، واسطہ نہیں بنانا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جس کو کافر قرار دیا، اس کو آپ کو بھی کافر کہنا چاہیے، اور آپ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنا یہ کفر اور شرک ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں، وہ تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہے، بقیہ وہ جو کچھ کام کرتا ہے وہ صحیح ہے، اس کا اپنا کام ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین مکہ کو بتوں کی عبادت کی بنیاد پر ان کو مشرک ٹھہرایا ہے اور ان سے نفرت کی ہے، اور ان سے ان کی دعوت و اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں ایسے لوگ کچھ بھی نہیں، وہ بھی مومن ہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کے ہاں، آپ اب یہ تفصیل میں نہیں، لیکن بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون بھی مومن تھا، فرعون بھی مومن تھا، مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا، غرق کر دیا، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں اس نے مرتے مرتے کہا تھا کہ میں ایمان لایا حضرت موسیٰ پر، ان کے اللہ پر، لیکن آخری وقت کا یہ ایمان اس لیے نہیں تھا کہ بلکہ وہ تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی موت، اس کی ساری اہانت اور اس کے بارے میں تکذیب، اور ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ جہاں آل فرعون کو جائے گا تو سب سے پہلے تو فرعون اس میں ملوث ہوگا، ان کو صبح و شام عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب، سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا، پھر بھی کوئی کہنے وہ بھی مومن ہے۔ تو ایسے اللہ نے جس کی ایمان کی نفی کی ہے، آپ اس کو مومن گردانے، یا جن اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ کفر اور شرک کے اعمال ہیں، آپ ان کی صحت فرمائیں کہ ہاں نہیں یہ صحیح ہے، اس سے آدمی ایمان نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ غلط ہے، اس سے بھی ایمان آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے، ان سے بھی اچھی کوئی ہدایت پائی جاتی دنیا میں، یہ ہے کہ ان کے حکم کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم اچھا ہے، یہ بھی انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار توریت کی کچھ چیزیں لے کر آئے اور اللہ کے رسول کے سامنے پڑھنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کچھ نصیحت کی باتیں تھیں، اس نے اخلاق کی باتیں پڑھنے لگے کہ دیکھو یہ اس میں ایسے لکھا ہے، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے رہے تک چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ عمر تم رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، اور رسول کی طرف چہرے کی طرف جب انہوں نے دیکھا سرخ ہو گیا ہے غصے سے، تو آپ نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا اور آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، اور تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی جو شریعت لائے تھے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرے ہی شریعت کی اتباع کرتے، تو اللہ کے رسول کی شریعت جو آئی اس نے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس کے باوجود بھی آپ کہیں کہ کسی اور کوئی بھی شریعت ہو، حضرت موسیٰ کی ہو، حضرت عیسیٰ کی ہو، یا کسی اور کی ہو، یہ قانون زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ مفید ہے، یہ اچھا ہے، رسول کی شریعت کے بعد آپ کا کہنا درست نہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو ڈانٹ پھٹکار لگائی اور ان کو کہا، ان کے اوپر ناراض ہو گئے، جبکہ وہ یہ سوچ کر لائے تھے کہ یہ بھی چیز اچھی ہے، اس کو بھی سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے گنجائش نہیں تھی سوائے اس کے کہ میری اتباع کریں۔ تو ایسی صورت میں آپ کسی بھی فرمان کو، کسی بھی لوگ کی ہدایت کو، کسی کے امر کو کہیں کہ نہیں یہ ہماری شریعت سے اچھا ہے اور اس میں زیادہ صلاح کاری ہے، تو یہ غلط ہے، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کو پیش کرتے ہیں یا خود عمل کرتے ہیں،
اس کو آپ ناپسند کریں، یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو جس پر آپ نے عمل کیا اس کو ناپسند کرنا گویا کہ شریعت کو ناپسند کرنا ہے، اور شریعت کی ناپسندیدگی ہی شریعت سے نکال دیتی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دین میں کوئی چیز آئی ہوئی ہو، یا کسی ثواب و عقاب کا تذکرہ ہو، یا اللہ کی کوئی آیت ہو، اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ہو، آپ اس میں مذاق کے پہلو میں پیش کریں، اس سے مذاق کریں یا اس کو مذاق کے پہلو میں پیش کریں، یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے۔ لہذا اس سے ہی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ منافقوں کے بارے میں رسول کے زمانے میں جو تھے، اور یہ سب پر پیادی پھیٹ آتی ہے کہ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب یہ نہیں کہو کہ ہم تو ایسے ہی ہنس رہے تھے، یہ عذر نہیں پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا کام کیا ہے۔ تو ایمان کے منافی یہ چیز بھی ہے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ یا کسی اور ایسی چیز کے ساتھ جو ہو، اللہ کی آیتوں یا اللہ کے ساتھ اللہ کے احکام اللہ کے احکام جو آئے ہیں ان کے ساتھ آپ ہنسی کریں، مذاق کریں، اس کا اڑائیں، یہ بھی ایمان کی دلیل نہیں بلکہ کفر کی دلیل بن جاتی ہے۔ ساتویں چیز جادو کرنا ہے۔ یہ جادو کرنا جس بھی قسم کا ہو، جادو یہ سب حرام ہے، اور اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ حابیل و قابل، یہ حابیل نہیں، ہاروت و ماروت کا جو تذکرہ ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جادو نہیں سیکھو، یہ جو ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تو کفر ہے، فتنہ ہے، لہذا کفر نہیں کرو۔ آٹھویں چیز جو ہے مسلمانوں کے خلاف ان لوگ کی مدد کرنا جو کہ مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان کے ساتھ دوستی کرنا یہ ان کے ساتھ رہنے کے درجے میں ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ نویں چیز یہ ہے کہ جو آدمی یہ اعتقاد کرے کہ اللہ کی شریعت سے نکل کر کے بھی ہم ایمان میں رہ جاتے ہیں، یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کی شریعت میں آنے کے بعد اس کی شریعت سے باہر ہو جانا یہ آپ کے لیے گنجائش میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں خضر تھے جو ان کی شریعت پر نہیں تھے، موسیٰ نے کہا کہ یہ کام غلط، وہ کام غلط، وہ کام غلط، کہا کہ آپ نہیں جانتے ہو۔ تو جبکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، موسیٰ کے تابع ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بات غلط ہے، نہیں، ہر ایک کو تابع ہونا چاہیے۔ وہ تو کسی بعض خصوصیات کی بنیاد پر ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ نہیں تم ایسا کر دو، ایسا کیا انہوں نے، پھر بتایا انہوں نے کہ ہم نے ایسے سے کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ شریعت سے جو آدمی خارج ہو جاتا ہے، خارج ہونے کی گنجائش کو ہے نہیں۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، نہیں سیکھنا، اس پر عمل نہیں کرنا، اور اسی طرح سے ان کے بارے میں تلاش و جستجو نہیں کرنا کہ دین کیا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے اعراض کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ وہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ اسے نصیحت کی گئی پھر اس سے اعراض کر لیا، بلا شبہ ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو اللہ کی آیات اور نشانیوں اور اس کے حکام کو پہنچنے کے بعد بھی اس سے اعراض کر لینا جان بوجھ کر کے، یہ بھی جرم ہے جو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ آئیے، یہ ساری چیزیں ایک سے بڑھ کر کے ایک ہوتی ہیں، لہذا ان کے ساتھ جو ہے صرف اس انسان کے لیے گنجائش ہے جو کہ مجبور کر دیا گیا ہو۔ اس لیے کہ جو آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہیں کفر کے کام کے الفاظ کے ادا کرنے پر، اور وہ اس کے زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایسے آدمی کی گنجائش ہے، بقیہ جو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا پل صراط جو قائم ہوگی قیامت کے بعد اس پر کافر بھی جائیں گے کہ یا صرف مومنوں کو جانا ہے؟ تو یہ سبب اس لیے سوال کا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت وہ کہہ رہے ہیں
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک آدمی اس پر گزرنے والا ہے، یعنی جہنم کے اوپر سے، اور یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، پھر ہم لوگ جو لوگ متقی ہیں ان کو نجات دے دیں گے اور کافروں کو، ظالموں کو اس میں اوندھے منہ گرا دیں گے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی صراط پل صراط پر، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں یا صراط کہتے ہیں، اس پر گزریں گے؟ جواب یہ ہے کہ کافروں کو پل صراط پر نہیں گزرنا ہے، جس پل کو صراط کا نام دیا گیا ہے اس پر نہیں گزرنا ہے۔ وہ پل ہے ابو سعید خدری کی روایت میں آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے، گویا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو اکٹھا ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ جہنم میں آگے پیچھے گرتے رہیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنوں کا تذکرہ کیا، مومنوں کے بارے کہا کہ پھر مومنوں کے لیے ایک پل بنایا جائے گا جہنم کے اوپر، اور ان کے لیے شفاعت بھی نازل کی جائے گی۔ پھر لوگ کہیں گے اللہم سلم سلم، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھنا محفوظ رکھنا۔ پھر یہ پل صراط کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ پھسلنے والی جگہ ہے جہاں سے لوگ جس پر سے گزریں گے، اور اس کے آس پاس میں کانٹے اور لگے رہیں گے، تو ان میں سے کچھ مومن ہوں گے جو کہ ایسے تیزی سے گزریں گے جیسے کہ آنکھ پلک چپکتے ہیں، آنکھ بند کیا اور کھول لیا ایسے ہی، اور کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، اور کچھ لوگ جیسے ہوا کی تیزی اسی طرح سے گزریں گے، اور کچھ لوگ جیسے چڑیا اڑتی ہیں اتنی تیزی سے گزریں گے، اور کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح سے گزریں گے۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ نجات پانے والے ہیں، کچھ لوگ کو اس میں ٹھوکر لگنے والے ہیں جن کو اور چھوڑ دیے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو کافروں کو اکٹھا کر کے پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد پھر مومنوں کے لیے پل صراط لگایا جائے گا، اور پل صراط پہ سے اپنے اعمال کے حساب سے ان کے مختلف درجات ہوں گے اس پر سے گزر جانے کے۔ حدیث میں آیا آگے کہ جب مومن لوگ جہنم سے جو بچ جائیں گے تو وہ لوگ بچنے کے بعد جب آگے پہنچ جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پورا پورا حق دے دیجئے۔ تو پھر یہ لوگ اپنے ان بھائیوں کے لیے جن کے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ لوگ میرے رب، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ، یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ حج کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا کہ جس کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو۔ تو وہ جائیں گے لوگ، اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے جہنم سے، جبکہ کچھ لوگوں کو عذاب پنڈلیوں تک، کچھ اس سے اوپر اور نیچے تک پہنچا ہوگا۔ پھر کہیں گے ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، نکال لیا ہے۔ تو کہا جائے گا نہیں، جاؤ، جس کے دل میں تمہیں 1 دینار کے برابر ایمان پاؤ، جس کے دل میں اس کو بھی نکال لو۔ پھر بہت سے لوگوں کو نکالیں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر کہا جائے گا نہیں، جاؤ، جس کے دل میں آدھا دینار کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لو، اس کو بھی نکالیں گے۔ پھر کہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے، پھر کہا جائے کہ جاؤ، جس کے دل میں 1 ذرے کے برابر بھی خیر ہو اس کو بھی نکالو، ان لوگوں کو بھی نکال لیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے ہم نے سب پر اللہ ہم نے سب کو نکال لیا اور اس میں کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ کافروں کو پل صراط پہ گزرنے کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ لوگ یہیں پہلے ہی جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ مومنوں کو اس پہ سے گزرنا پڑے گا اپنے اعمال کے حساب سے، کچھ میں تیز رفتار ہوں گے اور کچھ کیسے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب گزر جائیں گے، جو جہنم میں گر چکے ہوں گے ان کو بھی مومن جو نکل چکے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے پتہ چلتا ہے، جس کو ہم نے بتایا کہ بلا شبہ کفار بھی وہاں سے گزریں گے لیکن ان کے لیے پل صراط نہیں ہے۔ اور اسی جواب کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کی بتانے کی توفیق دے اور برائیوں سے سب کو بچائے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔